غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایما مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نعرہ یا غوث اعظم میزنم دمد شیخ سیدی مرشدی شاہ اختر رضا خان ازہری میزنم سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کرسو امام بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ محترم حضرات، منبر نور پر تشریف فرما شعراء و خطبہ حضرات، تمام سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آئیے کچھ عرض و معروض کرنے سے پہلے ہم اپنے آقا و مولا حضور سرور کائنات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواح نافدہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں درود پاک۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین۔ اللہ اکبر۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہے، ہمارے محلہ کلال پوری کے اندر مسجد قادری میں 10 روزہ 10 روزہ پروگرام بنام جشن شہید اعظم کانفرنس منعقد کیا جاتا ہے۔ آج بفضل ہی تعالی پوری اور پورے شباب کے ساتھ اس پروگرام کو منعقد کیا جا چکا ہے۔ آپ حضرات تشریف بھی فرما ہیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور مولا حسین کا ہم سب کو صدقہ عطا فرمائے۔ دیکھیے بلا تاخیر و تمہید ہم اپنی گفتگو کی طرف آگے بڑھتے ہیں۔ جیسے کہ آپ حضرات کو معلوم ہو چکا ہے، بیان ہو چکا ہے، امام عالی مقام کی شہادت کو آپ نے سن لیا ہے۔ آگے کی بات چلتے ہیں، آگے کی بات کو بڑھاتے ہیں۔ امام عالی مقام کی شہادت کے بعد کے مرحلے، امام عالی مقام کی شہادت کے بعد کے واقعات، امام عالی مقام کی شہادت کے بعد کے جو بھی کارنامے ان یزیدیوں نے ابن زیاد کے فوجیوں نے کیے ہیں، ان کو ہم اور آپ سماعت کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ، ادھر ادھر نہ دیکھیں، میری طرف توجہ کر لیں، مکمل طریقے سے بیٹھ جائیں اور آپ حضرات دل کے کانوں سے سنیں۔ انشاءاللہ آج پروگرام میں آپ کو خوب مزہ آنے والا ہے، بہت ہی اچھا جو ہے آپ کو ابھی آپ نے کلام سنا، انشاءاللہ میرے بعد ایک اور کلام آپ سن لیں گے، بس میری تقریر سن لیں انشاءاللہ۔ آج ما بعد کربلا، کربلا میں امام عالی مقام کی شہادت کے بعد کا مرحلہ کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ امام عالی مقام کی شہادت کا مرحلہ جیسے ہی ختم ہو جاتا ہے، جیسے ہی پورا ہو جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت فیضان اعلی حضرت فیضان سرکار مدینہ، فیضان سرکار مدینہ، فیضان تاج و شریعہ، فیضان تاج و شریعہ، جشن شہید اعظم کانفرنس، جشن شہید اعظم کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، ازہری کمیٹی، جشن شہید اعظم کانفرنس، شعیب رضا مقبولی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ یہ تمام آنے والے ہمارے محبان گرامی اور ازہری کمیٹی کے رفقا و آوان و انصار تھے، اور انہی کی محنت اور مشقت کے بدولت جو ہے اس پروگرام کو آگے بڑھایا جا رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں اللہ پاک جتنے لوگ حاضر آئے تمام کی مرادوں کو اپنی بارگاہ میں پورا عطا فرمائے، اور ان کے کاروبار میں اللہ پاک برکت رحمت وسعت عطا فرمائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، امام عالی
مقام کی شہادت ہو جاتی ہے، امام علی مقام اس دنیا سے جو ہے دار بقا کی طرف کوچ فرما جاتے ہیں۔ لیکن آپ کو میں بتاؤں، جیسے ہی امام علی مقام کی شہادت ہوتی ہے، ابھی ان یزیدیوں کے ظلم ختم نہیں ہوئے ہیں، ابھی ان جو ہے فسق و فجار کے بادشاہوں کے ظلم ختم نہیں ہوئے ہیں، بلکہ امام علی مقام کی شہادت کے بعد آپ کو دنیا میں جو ہے شہادت کا مرتبہ جیسے ہی نوش فرمایا، آپ جو ہے شہادت کا جام نوش فرماتے ہیں، اس کے بعد آگے کا مرحلہ کیا طے پاتا ہے، آگے کے کیا واقعات ہوتے ہیں، توجہ فرمائیں گے تمام حضرات، اب بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت ہی اچھا محسوس ہو رہا ہے اور ماشاءاللہ بڑے ہی اچھی طرح سے پروگرام کو سجایا اور رچایا جا رہا ہے، تو ہم اور آپ سنیں۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جیسے ہی جام شہادت نوش فرمایا، اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان یزیدیوں نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے، ان یزیدیوں نے کتنا بڑے مصائب و آلام کے پہاڑ توڑے ہیں۔ اللہ اکبر، جب تاریخ کا مطالعہ کرنے سے جو ہے پتہ چلتا ہے تو آنکھوں میں جو ہے پانی کے نہیں بلکہ خون کے آنسو ٹپکنا شروع ہوتے ہیں، جیسے ہی ہم ان کے واقعات کو سنتے ہیں، جیسے ہی ہم ان کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، رب تبارک و تعالیٰ کی قسم، دل اور جو ہے آنکھوں سے ایک جو ہے درد بھری آواز نکلتی ہے۔ اب آپ تو شہادت کا مرتبہ نوش فرما چکے ہیں، لیکن آپ کو میں بتاؤں، امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ان کا اگلا کارنامہ یہ تھا، اللہ اکبر، سے جو ہے بڑا عجز اور بڑا ہی جو ہے انکساری آتی ہے۔ لیکن آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں امام علی مقام کا کردار کیا رہا ہے، آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں ہمارے اہل بیت اطہار کا کردار کیا رہا ہے، حسنین کریمین کا کردار کیا رہا ہے، ہمارے آپ کے آقا و مولا کا کردار رہا ہے۔ آپ کو معلوم نہیں، جو یزیدی امام علی مقام کو قتل کرنے اور آپ کا راستہ روکنے کے لیے آئے تھے، امام حسین نے ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، اللہ اکبر، جیسے ہی ہر کا لشکر آتا ہے، ہر اپنے سارے سواروں کو اور 1000 کی فوج کو لے کر آتا ہے، تو وہ بالکل نو اسٹاپ آتا ہے، کوئی بھی راست میں اسٹاپ نہیں لیتا ہے، بلکہ وہ بہت جلد ہی جو ہے حضرت ہر ان کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ امام حسین کو آئے ہیں پکڑنے کے لیے، امام حسین کو آئے ہیں قتل کرنے کے لیے، امام حسین کو آئے ہیں ستانے کے لیے، لیکن آپ ان کے ساتھ کیسا برتاؤ کر رہے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ان کو دیکھا، گھوڑوں کی زبانیں، اس لیے کہ آج سے پہلے کا ماڈرن زمانہ ایسا نہیں تھا جیسے ہمارا اب ٹیکنالوجی والا زمانہ ہے، جیسے ہمارا فیسلٹی والا زمانہ ہے۔ اس ٹائم تو جو ہے گھوڑ سواروں سے سفر کیے جاتے تھے، اونٹوں سے سفر کیے جاتے تھے۔ اللہ اکبر، امام علی مقام نے دیکھا، ارے تیرے گھوڑوں کی زبانیں باہر آ رہی ہیں، انہیں سخت اور شدید پیاس لگی ہوئی ہے کہ تو نے ان کو پانی نہ پلایا۔ ہر نے کہا، اے امام حسین، ابن زیاد نے تیز آنے کا کہا تھا، بہت جلد آپ کے پاس آنے کے لیے کہا تھا، اس لیے میں نے کہیں بھی ان کو آرام نہ دلوایا، کہیں بھی میں نے ان کو پانی نہ پلوایا۔ امام حسین اشارہ فرماتے ہیں اپنے قافلے والوں سے، او لوگوں، سارا پانی اڈیل دیا جائے، سارا پانی یہاں پر رکھ دیا جائے، اور یہ ہور جو ہمیں جو ہے پکڑنے کے لیے آیا ہے، یہ ہور جو ہمیں گرفتار کرنے کے لیے آیا ہے، آج جو ہے سارا پانی جو ہے اس کے گھوڑوں کو اور اس کے جو ہے گھوڑ سواروں کو پلا دیا جائے، اس لیے کہ ہم جو ہے ضرور ضرور جو ہے، چاہے ہمارا دشمن کیوں نہ ہو، چاہے وہ ہمارے ساتھ عداوت کرنے والا کیوں نہ ہو، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اسے پانی کی ضرورت پڑ رہی ہے، اسے کھانے کی ضرورت تو ہم اور آپ نبی کے خاندان والے جو ہے یہ نہ دیکھتے یہ ہمارا دشمن ہے، یہ نہ دیکھتے یہ ہمارا عداوت والا ہے، بلکہ اس کو ہم اور آپ جو ہے دل کے ساتھ محبت اپنے سینے سے لگاتے ہیں اور اس کو کھانا بھی کھلاتے ہیں، پانی بھی پلاتے ہیں۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ کردار ہے امام حسین کا۔